لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ناجائز اور حرام تعلقات کی لعنت شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں کے درمیان قائم ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا اڈا اس وقت شادیوں کی محفل بن چکی ہے، نکاح کی محفلیں بن چکی ہے۔ ایک گھر سنورتا ہے، ایک گھر سجتا ہے، ایک گھر بستا ہے، اور سینکڑوں گھر اجڑنے کی بنیادیں اسی ایک بسنے والے گھر کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا ماتم کون کرے گا؟ اس حق پر اعلان کو ممکن ہے عورتیں برا مانتی ہوگی کہ اب ہمیں ولیمے میں جانے سے بھی روک دیا، ممکن ہے آدھی ادھوری تقریر کاٹ کے کوئی اس کا بھی مذاق بنائے، لیکن میں کہتا ہوں پردے کی پابندی کے ساتھ تو میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن بے پردہ، اور یہ تو کہتا ہوں یہ تقوی کی اعلیٰ قسم۔ اگر کوئی عورت ولی بننا چاہتی، دھیان دے، مرد ولی بننا چاہتا ہے، اسے روزے کی کثرت کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہوگے، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ عورت کو اگر ولیہ بننا ہے، اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا، صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ اس کو اسی وقت مقام ولایت عطا کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے، اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے ہی کو۔ آپ جانتے ہیں مجھے ایک بات یاد آئی، میں اپنی بات اب سمیٹ رہا ہوں، مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کتنا خوبصورت نام ہے، میمونہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا میمونہ۔ اللہ کسی کو اولاد دے، بیٹی دے، تو اس کا نام میمونہ فاطمہ بھی رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ جو نام حضور کی زبان پہ پیار سے آئے، ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اب جب وہ نام لیا جائے گا مصیبت ٹلتی جائے گی۔ ہاں، یہ نام کی برکت۔ علامہ جامی نے کہا تھا کاش حضور کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے سے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا۔ یہ حضور کی زبان پہ جو نام آئے میمونہ، اس خاتون کی خصوصیت یہ ہے، ام المومنین حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، وہیں پر حضور سے ان کی پہلی ملاقات بھی ہوئی، یعنی وظیفہ زوجیت کے حوالے سے حضور نے ان کو شرف بخشا، اور پھر اتفاق سے یہ مدینہ منورہ سے مکے جا رہی تھی، جس مقام پہ نکاح ہوا، جس مقام پہ حضور سے ملی، اسی مقام پہ موجود تھی، اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا۔ تو آج بھی اسی مقام پر موجود ہے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت میمونہ ہے۔ اب جان گئے میمونہ کون ہے؟ حضور کی بیوی۔ اچھا ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ حضور کی بیوی، جس کو حضور کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی عورت بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبیین، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء او کما قال، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کا شوہر صحابی ہوگا، تابعی ہوگا، ولی ہوگا، قطب ہوگا، ابدال ہوگا، لیکن تمہارا شوہر محبوب خدا ہے۔ اگر ان کی کوہنی کسی یہودی عورت کی دیوار پر رکھ دی جائے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے،
तुम्हारी कोनी से उनकी कोनी टच नहीं हुई, तुम्हारी दीवार से उनकी कोनी टच नहीं हुई। नबी ने अपने अर्श मकाम बिस्तर पर तुम्हें कदम रखने का शरफ अता फरमाया। उन औरतों की शान क्या होगी जिन्होंने रश के अर्श पे कदम रखा है। रश के अर्श, नबी का बिस्तर रश के अर्श है, इस रश के तूर है, क्योंकि तूर पर मूसा है, तूर पर तौरात आती है, और अज़वाजे मुताहरात के बिस्तर पर जाने मूसा है, और वहां तौरात नहीं बल्कि कुरान चल कर आता है। ये है उस बिस्तर की शान। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुछ मदीने के लोग आए और कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन, हम देखते हैं कि आप अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती, और आप कभी निकली भी नहीं। हमारी तमन्ना ये है कि हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, नफिल उम्रा, उम्रा जो नफिल ही होता है आमतौर पे, हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, नफिल उम्रा के लिए। हमारी तमन्ना ये है कि अगर आप हमारे साथ चलें तो हमारे उम्रा की कबूलियत की बड़ी अजीम सनद हो जाएगी। हज़रत मैमूना ने क्या कहा, उम्रा, जिस उम्रा के लिए रसूलुल्लाह मक्के से, मदीने से मक्का शरीफ तक गए थे, उम्रा के लिए हुजूर तक गए, एक बार वापस कर दिए गए तो दोबारा गए, ठीक, उम्रा के लिए लोग कहते चले आप। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने फरमाया, मैंने हज भी कर लिया है और मैंने उम्रा भी कर लिया, रसूलुल्लाह के साथ किया। अब नफली उम्रा करने से अफजल मेरे लिए ये है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि मैं अपने घर के अंदर बैठी रहूं। नफली उम्रा से बेहतर घर में रहना है मेरे लिए ये उम्मुल, और कभी बाहर नहीं निकली, उसी वक्त बाहर निकली है। अल्लाह अकबर, जब आपको मौत का बुलावा आया है, और फिर आप जो है, इसलिए कि मौत जिसकी जहां लिखी हुई है ना, तो फिर उसने तो वही दुनिया से जाना है। जब मौत की तरफ से बुलावा आया तब आप अपने घर के बाहर निकली। एक और खूबसूरत सी बात मुझे याद आई, एक खातून है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा। इस पर अपनी बात, शायद घंटा मुकम्मल हो गया है और टाइम भी हो गया, इसलिए गुफ्तगू मुकम्मल करना है, तो ख़वातीन की तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत आतिका रदी अल्लाह ताला अन्हा ये जब बेवा हो गई तो अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुजाहिदीन, गैज़ुल मुनाफिकीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आतिका को निकाह का पैगाम दिया। आतिका, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत आतिका ने जवाब दिया, आप मुत्तकी परहेज़गार अमीरुल मोमिनीन, हुज़ूर के जानशीन दुअम सहाबी, आपके साथ कौन निकाह न करे, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक मसले में हमारा और आपका इख्तिलाफ है, बस उसी मसले को हल कर दें, रिश्ता कबूल है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या? तो कहने लगी कि मुझे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का बड़ा शौक़ है, नमाज मस्जिद में पढ़ने का बड़ा शौक़ है। हुज़ूर के दौर से मैं मस्जिद में पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी मैं, लोग तहज्जुद सहाबा घर में पढ़ते थे, लेकिन उस औरत को मस्जिद से इतना प्यार था कि वो तहज्जुद भी मस्जिद में जाके पढ़ती थी। और कहा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने की आदी हूँ, मुझे मस्जिद के बगैर चैन नहीं आता, और मैं देख रही हूँ कि आप औरतों को कंकरी मार मार कर मस्जिद से भगाते हैं, तो अब जब मैं आपकी बीवी हो जाऊँगी तो आप मुझसे कह देंगे मस्जिद नहीं जाना, तो मुझ पे लाजिम होगा नहीं जाना। तो आप मुझसे वादा करें कि आप ये मस्जिद से रोकने का काम सबको करेंगे, लेकिन आतिका को आप मस्जिद से कभी नहीं रोकेंगे। अगर इस पर आप वादा कर लेते हैं रोकने न रोकने से, तो हम आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। शौक़ कहाँ का है? मस्जिद का। शर्त क्या है? मस्जिद से नहीं रोकना। और फिर फ़ारूक आज़म कहते हैं ठीक है, वादा, हम मस्जिद से तुमको नहीं रोकेंगे। निकाह हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म को तशवीश हुई कि मैं सब औरतों को रोक रहा हूँ और अब ख़ुद की बीवी को नहीं रोकता। फिर वादा बीच में रुकावट बनता है कि वादा किया था और वादा तोड़ नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन ने एक हीला किया, एक रास्ता इख्तियार किया। जानते थे इस औरत को अपनी इज्जत से बड़ा प्यार है। जानवर और इंसान में यही फ़र्क है
کہ جانور کو اپنی عزت سے کوئی پیار نہیں ہے، اس لیے وہ کسی کی بھی روٹی چھین کے کھا لیتا ہے، کسی کے بھی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عزت سے اور حیا سے پیار ہے، یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ یہ جا رہی تھی تہجد کے لیے، سر پہ چادر ڈالا، چادر ڈال کر نکلی تہجد۔ ان سے پہلے فاروق اعظم اپنی دوسری بیویوں کی باری میں ایک کمبل موٹا سا اوڑھ کے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ رات تھی، اجالے تو نہیں تھے، رات تھی، تاریک رات، اور جیسے یہ مسجد کی طرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتے جانے لگی، یہ کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کے زور سے ان کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے۔ انہوں نے پلٹ کے کون تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تو گواہ رہنا، تیری مسجد میں عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی حیا اور آبرو سے پیار ہے۔ مولا تیرے حبیب نے پردہ کیا کیا، لوگوں سے خوف خدا اٹھ گیا، کسی نے میری آبرو پہ عزت پہ حملہ کیا، اب میں جا رہی ہوں، اب مسجد نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھی کہ کسی اجنبی نے حملہ کیا، حالانکہ تھے کون؟ شوہر۔ سمجھ نہ سکی، جو گھر میں گئیں پھر کبھی باہر نہیں نکلی، جب آپ کو جنازہ آپ کا باہر نکالا گیا تب آپ باہر نکلی ہے، اس کے بعد کبھی باہر۔ یہ عورتوں کی حیا تھی۔ اور آج کل عورتیں جہاں جی میں آئے چلی، جہاں جی میں آئے، اور کوئی روکنے والا ہو کہ یہ مولانا لوگ تو یار بڑی پرانی بات کرتے ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں یہ۔ استغفر اللہ، یہ کوئی دقیانوسیت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وقرنا فی بیوتکن۔ ایک مرتبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ گھر سے نکلی تھی، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس نکلنے پر رونے، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی اللہ کا حکم تھا وقرنا فی بیوتکن، میں نے اس پر ایک مرتبہ کیوں عمل نہ کیا، ایک بار میں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ دیا، اتنا روئی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ گیا۔ ایک بار گھر سے نکلی تو مولا علی کی شہادت پر، علماء میرا اشارہ سمجھ رہے کہ سفر کی طرف ہے، تو وہ رونے لگی اور اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، اور کہتی جاتی تھی، بلکہ اس کے بعد ساری زندگی مولا علی کا ذکر آتا تھا تو روتے روتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور کہتی تھی کاش میں نے ایک مرتبہ اس پر جو عمل چھوڑا ہے اس پر بھی عمل کر لیتی، وقرنا فی بیوتکن، تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ تھی ان عورتوں کی پاک دامنی، یہ ان کی عظمتیں تھیں، ان کی عزتیں تھیں۔ آج خواتین اسلام پردے سے بھی دور ہوئی، حیا سے بھی دور ہوئی، قناعت سے بھی دور ہوئی، دین سے بھی دور ہوئی۔ اے خواتین اسلام، آئیے توبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے، پردے کے پابند بنیے، اللہ کی حدود کو مت توڑیے، فضول خرچی سے بچیے، ناجائز و حرام میک اپ سے بچیے، اور اپنی زندگی کو ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے گزاریے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔